دیکھتے آ رہے ہیں، زندگیاں گزاری ہیں، بزرگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے ہوں گے، سیکھا ہے، سمجھا ہوا ہے، تو بس خالی ایک آموختہ ہے جو ان کے سامنے گویا پیش کر دیا جائے. تو اس سے امید یہ ہے کہ جس حد تک جو فائدہ اٹھا سکے فائدہ اٹھائے، اور جہاں اصلاح کی ضرورت ہو وہاں تنبیہ بھی کر دے. اللہ ہم سب پر اپنا خصوصی فضل فرمائے. کچھ سلائیڈز ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اس سے ذرا فوکس رہنا آسان ہوتا ہے، تو اس لیے ہیں، ورنہ زبانی بات کرنے میں کبھی ادھر ادھر ہو جاتا ہے انسان. تو بہتر یہ ہے کہ ہم اس سے چلیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اس کو باقاعدہ دیکھ لیتے کہ کیا کچھ یہاں کہا جا رہا ہے. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد. رمضان کے حوالے سے کچھ بنیادی باتیں کرنے سے ابتدا کریں گے، لیکن اس سے پہلے بھی کچھ ایک ہمارا پس منظر ہے، اس سے ہم سب بخوبی واقف ہیں. میں اور آپ جانتے ہیں کہ ہماری زندگیوں کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے، اور وہی ہمارا نقطہ آغاز ہے. اور اگر اس کا تذکرہ بار بار نہ کیا جائے تو عموماً ہم اپنے ٹارگٹ سے ہٹ جاتے ہیں، ہم اپنے مقصد کو کبھی کبھی کھو دیتے ہیں یا غلط سمت میں چلنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ نے ہمیں اپنی رحمتوں کے ساتھ ایک ایسا مقام عطا کیا ہے کہ جو حقیقت ہے کہ اس کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے، باوجود اس کے کہ اگر ساری کائنات مل جائے اور سب مل کر عبادات میں لگ جائیں تب بھی ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حق ادا نہیں کر سکتے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فضل جو ہم پہ فرمایا ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال بھی نہیں، صرف اتنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر کرم ہو گئی، بس وہ جس طرف پڑ گئی ہو گئی. اب ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ استحقاق شیطان، جسے ہم ابلیس کہا کرتے ہیں، شیطان بننے سے پہلے اس نے سمجھا تھا، گو اس کا تھا نہیں. اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنوں میں سے اٹھایا اور فرشتوں میں بٹھایا، اور اس کو یہ مقام عطا کیا کہ وہ باقاعدہ گویا معلم بنا. اور زمین کا کوئی چپا، آسمان کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو اس نے چھوڑا ہو جہاں اس نے عبادت نہ کی ہو. یعنی خوب اللہ کی عبادت کی. تو ڈیواؤٹ ورشپر بھی تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عارف بھی تھا. محنت اس نے بہت کی، اور اپنے اس کریڈینشلز کے لیے اگر وہ کوئی چیز یا اپنی سی وی پیش کرنا چاہے تو حقیقت یہ کہ بڑی اعلیٰ سی وی ہے کہ جس کی ٹیسٹیفیکیشن یا ٹیسٹیمنی خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر کے اس کو جنوں سے نکال کے، عام مخلوق سے نکال کے فرشتوں میں بٹھاتے ہیں. تو یہ غیر معمولی اس کی اچیومنٹس تھیں. لیکن جو اس کو مسئلہ اس سے درپیش ہوا وہ یہ کہ اس نے ان سب چیزوں کو کرتے کرتے اللہ کی توفیق کو آہستہ آہستہ بھلا دیا. اس کو خیال یہ ہوا کہ یہ سب میرا اپنا کرنا ہے، یہ تو میری اپنی محنت ہے، اور میں نے سب جو کچھ کیا ہے اب بالآخر میں ہی اس کا مستحق بھی تھا. گویا میں نے یہ سب کچھ اپنی کمائی کی ہے، تو کچھ میرا سینس آف انٹائٹلمنٹ بنتا ہے، کچھ مجھے استحقاق حاصل ہو گیا ہے. اور یہ وہ بیماری ہے جو انسانوں کو بھی لاحق ہو جایا کرتی ہے. اسی لیے اس کی طرف بار بار آنا ضروری ہوتا ہے کہ ہمیں کبھی دل میں یہ خیال جب بھی آیا، وسوسہ آئے، تو اس کو ہم دور کرنے کی کوشش کریں. بہرحال ابلیس کو جب یہ خیال آیا تو اس نے اپنی زندگی کا یہ مقصد بنایا کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بجائے اس کے کہ قبول کر کے منا لے، اپنی غلطی سے رجوع کر لے، اللہ کا حکم نہ ماننے کا جواز فراہم کرنے کی کوشش کی. اور وہ جواز اس کا یہ تھا کہ اے اللہ، آپ نے جو مجھے حکم دیا ہے یہ حکم اصل میں ٹھیک نہیں ہے. یہ آدم اس قابل نہیں ہے کہ جس کو اتنا اونچا مقام دیا جاتا ہے. اس کی تو نہ حیثیت ایسی ہے، نہ اس کی تخلیق میں ایسا کوئی کام ہے، کمال ہے، نہ اس سے پہلے اس نے کچھ کیا ہے. تو اس کو آپ کہاں پہنچا رہے ہیں؟ جو درجہ آپ اس کو دے رہے ہیں اس کا مستحق تو میں اگر ہو سکتا تھا تو تھا، لیکن کم از کم یہ تو نہیں ہے. اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. اور پھر اس نے اپنے اس وعدے کو نبھانے کے لیے دن رات ایک کر دی. ایسا جذبہ اس نے دکھایا ہے کہ حقیقت ہے کہ اس سے سیکھنا چاہیے کہ کس طرح اپنی زندگی کے 24 گھنٹے اس نے اس کام پہ لگا رکھے ہیں کہ انسان کو گمراہ کر کے یہ ثابت کر دے کہ انسان اس مقام کا اہل نہیں ہے. تو اس نے بڑے بڑے چیلنجز ہیں، لیکن ہمارے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے بہت سارے طریقے ایسے وضع فرما دیے کہ ہم ان کو اختیار کرتے جائیں اور آہستہ آہستہ ترقی کے راستے پہ چڑھتے جائیں. اسی لیے اگر جب ہم چلنا شروع کر دیتے ہیں صحیح راستوں میں، صحیح سمتوں میں، صحیح جذبات اور صحیح احساسات کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، تو اللہ کی نصرت اور مدد ایسے آتی ہے کہ یہی انسان جو کہاں گندی مٹی کا ست اور اس سے بنا ہوا حقیر ایک کیڑا جو بھی سمجھا جائے، اور وہ کہاں پہنچتا ہے کہ جہاں فرشتے نہیں جا سکتے، اس سے اوپر کی منازل وہ طے کرتا ہے کہ جہاں کسی مخلوق کا گزر نہیں ہو سکتا. تو یہ اس انسان کی صلاحیت ہے. تو اس ابلیس کا جو کام ہے وہ تو ہے مستقل وسوسے ڈالنا. اسی لیے جب وہ کہتا ہے کہ میں اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں سے آ کے اس کو
گمراہ کروں گا، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ تو اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے وہ جو کچھ کر رہا ہے چاروں طرف سے، دو سمتوں کو بھول جاتا ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے بندوں کے لیے کہ انہی دو راستوں سے تم اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتے ہو۔ تمہیں اللہ کی مدد نصرت ان چاروں راستوں میں، جو چار سمتیں جہاں یہ بیٹھا ہے وہاں تو چاہیے ہی، لیکن جن دو سمتوں کو اس نے بھولا دیا ہے ان دو سمتوں سے اپنے آپ کو اللہ سے باندھ لو۔ وہی اوپر سے جب آئے تو اس کی طرف بہت مائل رہو، اللہ سے اپنا تعلق خوب دعا کے ذریعے بنائے رکھو، اللہ کی پناہ میں رہو، اور سجدے کر کر کے اپنے آپ کو عاجز بنا کے رکھو، جتنا جھک سکو اتنا جھکو، جتنی عاجزی اختیار کرو گے اتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں اٹھائیں گے، جتنا زیادہ اپنے آپ کو تم جھکاؤ گے رفعہ اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے شخص کو اٹھاتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو جھکاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارا پھر دوسرا چیلنج شیطان نے ان چیزوں کو بنا دیا ہمارے نفس کے ذریعے۔ تو انسان کی تخلیق میں جو دو نفس کے فیسٹس ہیں، یعنی نفس تو ایک ہی ہے لیکن اس کے مختلف جہتیں ہیں، ایک ایسی ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، جو اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں اچھائی اور برائی دونوں کی ریسیپشن کی صلاحیت ہے، تو دونوں چیزوں کو وہ اخذ کر سکتا ہے۔ تو یہ اخذ کرنے کے لیے جب رحمانی صفات اور رحمتیں اس کی طرف عود کرتی ہیں تو وہ ان کو اگر قبول کر لیتا ہے تو اس کی فرشتوں والی صفات بڑھتے 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 اس کو بہت اعلیٰ مقام پہ پہنچا دیتی ہے، یعنی وہ روحانی ترقی کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور جہاں وہ شیطان کے اثرات والے معاملات کو اپنی زندگی کا محور بناتا ہے تو پھر وہ بآسانی ان خرابیوں کی طرف گرنا شروع ہو جاتا ہے کہ جو اسفل سافلین قرار دی گئی ہیں۔ تو اس میں اس کی شہوانی خواہشات ہوں، دل کے جذبات ہوں، اسی طرح اس کو کن چیزوں میں مزہ آتا ہے، لطف آتا ہے، گناہوں کی بعض اوقات ایسی چاٹ لگ جاتی ہے، تو یہ ساری چیزیں اس کے پاس موجود ہیں۔ اس میں بھی طریقہ یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے، ان کے انداز سے اپنے آپ کو جوڑ کے رکھے، جتنا زیادہ جوڑے گا اتنا زیادہ ان چیزوں سے بچے گا۔ ہر اس خواہش کو جو وہ سمجھتا ہے کہ اس کے لیے بہت مفید ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لے، ان کی احادیث سے پوچھ لے، قرآن سے پوچھ لے، معلوم کر لے کہ کس طریقے سے میں اس سے بچوں، یہ میرے لیے مناسب ہے کہ نہیں ہے، تو وہاں سے پوری ہدایت مل جائے گی کہ نہیں یہ اتنی ٹھیک ہے، یہ اس سے زیادہ نہیں بڑھنی چاہیے، اس کی لمٹ یہ ہے، اور اس کو تو بالکل ہی چھوڑنا ہے۔ تو وہ ایک زاویہ بالکل ہمارے نزدیک، یعنی جس طرح ہم چاہتے ہیں دیکھنا، وہ بالکل واضح ہو جائے گا۔ یہ ضروری ہے، ظاہری بات ہے، ورنہ ہم بچ نہیں سکیں گے۔ اسی طرح بھول جاتے ہیں، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، بار بار ذہول ہو جاتا ہے، تو اسی کی ضد ہے یاد، اللہ کی یاد کثرت سے۔ تو جتنا زیادہ اللہ کی یاد سے اپنے آپ کو جوڑیں گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو اس بھلانے کے لیے شیطان کی طرف سے جو عمل ہوا کرے، ہم اپنے آپ کو یاد رکھنے کے لیے اپنی موت کو بھی یاد کریں، اپنی زندگی کے عارضی ہونے کو بھی یاد کریں، تو ہماری خواہشات بھی کم ہوں گے، ہمارے جذبات بھی قابو میں رہیں گے۔ اسی طریقے سے جس کو الیقین کہا ہے، موت یعنی، وہ آپ غور کیجئے کہ ایک ایسا اصول ہے کہ جو بڑے بڑے خواہشات کے پورے دریاؤں کو ایک لمحے میں روک سکتا ہے۔ اس کے لیے کسی بڑی طاقت کی ضرورت نہیں ہے، لمحے بھر کے اندر انسان کی وہ ساری خوشی، وہ سارے جذبات جو ابھر کے اس کو ہلانے کے لیے تیار ہوں، اس کو بالکل جھنجھوڑ دینے والے ہوں، ایک لمحے کے اندر موت کا تصور آئے تو جھجری سی طاری ہو جاتی ہے۔ انسان لمحے بھر میں اس ساری مزے، فن، تفریح، خوشی کو چھوڑ کے اپنی فکر میں لگ جاتا ہے کہ نہیں، مجھے تو یہ حادثہ پیش آ گیا، یہ تو ایک صورت ایسی پیدا ہو گئی ہے، یہ اچانک سے واقعہ ایسا ہو گیا ہے، اب تو میری جان کا خطرہ ہے، فوراً انسان ٹریک پہ آ جاتا ہے۔ تو موت کو یاد کرتے رہنا یہ بڑا اہم ہے اس لحاظ سے۔ اور اسی طرح سے آس پاس ماحول میں جو لوگ ہیں وہ ہمیں چھوڑتے نہیں ہیں۔ ہم خود اچھا ہونا چاہیں تو آس پاس کے اثرات اتنے زیادہ ہیں، اور پیئر پریشر کو تو ہم جانتے ہیں کس طریقے سے پروفیشنل جب آپس میں بیٹھ کے ایک ہی لیول پہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اور درمیان میں کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ جو پروفیشنل نہ ہو، تو جب آپ اپنے ہاسپٹل کے یا اپنے ادارے کے کیفے ہاؤس میں کسی اور جگہ بیٹھتے ہیں اور وہاں لوگ اپنے بچوں کا تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ کن کن پرائیویٹ سکولز میں پڑھتے ہیں، یا ان کے اب گھر میں کیا کیا رینوویشن ہو رہی ہے، یا اس سال انہوں نے کہاں کہاں جانے کا پروگرام بنایا ہے، تو لا محالہ آپ بھی اسی لائن میں اپنے آپ کو اچانک سے محسوس کرنے لگتے ہیں کہ مجھے بھی انہی
خطوط پہ اپنے آپ کو بڑھانا ہے، ورنہ میں تو شاید پیچھے رہ جاؤں، یا میرے بچے کسی نہ کسی طرح سینس آف ڈپریویشن میں نہ چلے جائیں، ان کو یہ پرابلم نہ ہو، وہ بیچارے مایوس اور احساس کمتری کا شکار نہ ہونے لگے. تو ظاہری بات ہے کہ بری کمپنی نے تو یہی کرنا تھا. تو ان چیزوں سے اپنے کو بچانا. تو یہ ہماری زندگی کا پورا ایک لائحہ عمل ہے جو دیا گیا ہے ہمیں، اور اس میں بہت کچھ اضافہ کیا جا سکتا ہے، بہت کچھ اس میں وضاحتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن یہ خلاصے کے طور پر شریعت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمیں دین کے ساتھ یہ 5 چیزیں دے دی ہیں، وہ انہی کاموں کو سنبھالنے کے لیے ہے. تو پاک صاف رہنا، روحانی طور پر بھی جسمانی طور پر بھی، نماز، یہ اللہ سے تعلق بنانے کے لیے مستقل ایک رپورٹ ہے، بار بار اپنا فیڈ بیک دینا ہے، بار بار اپنا اپریزل ہو رہا ہے. ہر نماز میں جا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو کے پیش کیا جا رہا ہے کہ کیا کیا میں نے پچھلی نماز اور اس نماز کے درمیان میں. تو یہ احساس لے کے جب انسان چل رہا ہوتا ہے تو نماز اس کو تنہا عن الفحشاء والمنکر تبھی تو بنتی ہے، برائی اور بدی سے روکنے والی، کہ مجھے بھی رپورٹ کرنی ہے اللہ کے حضور میں. چونکہ ہم اس احساس سے نماز پڑھتے نہیں، تو یہ نماز پڑھ لینے کے بعد گھر آ گئے تو بالکل اطمینان میں ہوتے ہیں کہ اب کیا ہے، اب جو چاہیں کریں، کوئی ٹینشن کی بات ہی نہیں ہے، وہ دیکھا جائے گا اگلی نماز کا جب وقت آئے گا. تو یہ خیال نہیں ہوتا کہ ابھی مجھے دوبارہ رپورٹ دینی ہے، ابھی تو غلطی کر کے آیا تھا، معافی تلافی کی تھی کہ یا اللہ اگلی دفعہ سیٹ ہو جاؤں گا، اچھا کام کروں گا، اب دوبارہ یہ حماقت کروں گا تو بہت ہی بری بات ہو جائے گی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس تعلق کو بنانے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے دل کے اندر جو جتنی مٹیریلزم یا دنیا داری یا دنیا پرستی یا مادیت جس کو ہم کہتے ہیں، مادہ پرستی کی اس لعنت کو کم کرنے کے لیے زکوٰۃ، صدقات، خیرات، اللہ کی راہ میں مال نکالے جاتے ہیں. اب نفس بہت کچھ عدول کرتا ہے، بہت کچھ اس کے آئیڈیا، بہت اچھلنا کودنا اس کا چلتا رہتا ہے، اس کو قابو میں رکھنا، یہ اس کی قوتوں کو ایک کسی درجے میں اس طرح مزمحل کر دینا کہ وہ ہمارے قابو میں آ جائے، ہم اس کے قابو میں نہ رہیں، یہ بھی بہت ضروری ہے. تو اس کے لیے روزہ، کیونکہ نفس کو کچلنا نہیں ہے، قتل نہیں کرنا. عیسائیت نے یہ سمجھا تھا کہ شاید ایسا کرنے کے نتیجے میں کام بنتا ہو، لیکن یہ درست نہیں ہے. اس لیے رہبانیت سے تو منع کیا، لیکن اعتدال ہونا ضروری ہے. اور حج وہ پھر سب ان ساری چیزوں کو جمع بھی کر لیتا ہے، اور ساتھ ساتھ اپنی وہ سالانہ ایک مجلس کے اندر اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے ہم مذہب، ہم خیال لوگوں کے ساتھ جب دیکھتے ہیں کہ وہ بھی اسی راستے پہ چل رہے ہیں، تو لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہو جاتی ہیں. ان سب پہ آپ خود بہت کچھ الیبوریٹ کر سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں، غور کر سکتے ہیں. تو میں تو صرف اشارے کر رہا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے نفس کے اندر یہ 2 قوتیں رکھی ہیں، قوت شہویہ اور قوت غضبیہ. قوت شہویہ، وہ شہوت کا مطلب ہے چیزوں کو اٹریکٹ کرنا، ہم جس چیزوں کی طرف مائل ہوتے ہیں، جن چیزوں میں ہمارے لیے اٹریکشن ہے، جو چیز ہمیں پسند آتی ہے، جس میں ہماری اشتہا ہے، جس کے لیے ہماری بھوک ہے، ہر وہ چیز جس کی ہمیں طلب ہے. اور دوسری طرف غضبیہ، غضب وہ کہ جس چیز سے ہم ریپیل کرنا چاہتے ہیں، وہ چیز جو ہمیں ناپسند ہوتی ہے، جس کو ہم کسی صورت قبول نہیں کرنا چاہتے اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اس کو ہم دور کرنا چاہتے ہیں. تو یہ 2 قوتیں ہیں. تو بعض اوقات جب ہم کچھ حاصل کرنے کے موڈ میں ہوتے ہیں، اس خاص خیال میں ہوتے ہیں اور دوڑ پڑتے ہیں اس طرف، تو ہر چیز حاصل کر کے سمیٹنا چاہتے ہیں، بالکل اس میں خیال نہیں کرتے کہ اس کی بھی کوئی حد ہوگی. اور اسی طرح جب کسی کو دھکیلنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس قدر اس میں بھی آگے بڑھ جاتے ہیں کہ پھر ہمارے وہ قابو سے نکل جاتی ہے چیز. ظاہری بات ہے دونوں اعتدال میں ہونی چاہیے. اسی اعتدال کو حاصل کرنے کے لیے روزہ ہم پر فرض کیا گیا ہے کہ طبیعت میں اعتدال آ جائے، کہ ہمارا طلب کرنا بھی ہمارے دفع کے پیرالل ہو جائے، ان دونوں میں اعتدال قائم ہو جائے، کہ نہ ہم حوث سے آگے بڑھ جائیں دیوانگی کی حد تک، نہ چڑ اور نفرت میں اتنا دور ہو جائے کہ اپنے فائدے کی چیز کو بھی پھر استعمال نہ کریں یا اس کو قریب نہ کریں. اب روزہ آپ جانتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تو مقصد اس کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بالکل 2 ٹوک الفاظ میں بتا دیا کہ وہ تقوی کو حاصل کرنا ہے. اور تقوی کیا ہے؟ یہ وقایا سے نکلا ہے، وقایا مصدر ہے اس کا، وقایقی وقایت. تو وقایا کہتے ہیں ایرکٹ شیلڈ، اے بیریئر، کوئی ایک ایسی آپ کے اور کسی نقصان دہ چیز کے درمیان حائل رکھ دی جائے کہ جو بچا لے ہمیں اس نقصان سے. اب اس کے جو درجات ہیں امام ابن جزی الکلبی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائے ہیں، تو ان میں سے
پہلا یہی ہے ایمان، وہ الحمدللہ ہمیں حاصل ہے کہ ہم نے اللہ کی الٹیمیٹ ڈسپلیجر سے، اللہ کی دائمی ناراضی سے اپنے آپ کو بچا لیا ہے ایمان لا کر، تو اس کو بچا کے بھی رکھنا ہے ایمان کو بھی۔ نمبر 2 یہ ہے کہ اب جو تقوی ہے وہ توبہ ہے، تاب یتوب توبتن کے معنی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ہر حالت میں گناہ سے بچائیں تاکہ اللہ کی ناراضی سے بچ سکیں۔ اور پہلا والا ایمان لا کے تو ہم خلود فی النار سے بچ جاتے ہیں، یعنی ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنے سے بچ جاتے ہیں۔ اور یہ تابہ یتوب توبتن والا جو ہے، جو رجوع کرنا ہے اللہ کی طرف، توبہ استغفار کر کے اللہ کی طرف آتے رہنا ہے، گناہ کرنا نہیں ہے، ہو جائے تو پھر توبہ کرنا ہے، یہ سیکنڈ سٹیج، یہ فرض ہے ایمان لانے کے بعد۔ اور اس میں یہ ہے کہ اس سے ہم خلود سے تو اس صورت میں بچ گئے تھے جہاں ہم دخول سے بھی بچنا چاہتے ہیں، تو خلود فی النار سے بچنے کے لیے ایمان، اور دخول فی النار سے بچنے کے لیے توبہ، یعنی گناہ کرنا نہیں ہے، ہو جائے تو توبہ کر کے واپس آ جانا ہے۔ یعنی موٹر وے پہ چلے جا رہے ہیں، غلط ایگزٹ لے لیا ہے، فوراً واپس آنا ہے، جہاں پتہ چلے، جہاں احساس ہو، جو فوراً ہو جایا کرتا ہے، فوراً رجوع کرنا ہے، فوراً پلٹ کے واپس آنا ہے موٹر وے سے۔ اگر ہم ڈسٹریکٹ کر کے رانگ ایگزٹ لے چکے ہوں، غلط سمت میں چلے گئے تو پلٹ کے واپس آ جائیں، اس میں گھومتے نہ رہیں، ادھر ہی انجوائے نہ کرتے رہیں، اس سے ادھر ہی اپنے مزے نہ شروع کر دیں، بلکہ فوراً جیسا کہ کرتے ہیں تاکہ ہمارا مقصد ضائع نہ ہو۔ خواہ وہ یعنی جو رانگ ایگزٹ لیا ہے وہ کہیں مفید نظر آئے تب بھی، یعنی کوئی سروس اسٹیشن پہ ہی اگر چلا جائے تب بھی وہاں انجوائے نہیں کرتا، وہاں اپنی ضرورت پوری کر کے فوراً واپس آنا چاہتا ہے، ضرورتاً جانا بھی پڑ جائے تب بھی پلٹ کے واپس آتا ہے۔ تو یہ ذہن میں رہنا چاہیے، یہ ہے اصل میں مومن سے تقاضا کہ وہ کم از کم ان 2 درجات پر رہے۔ آگے کے درجات ظاہری بات ہے کہ وہ تقوی کے مقاصد ہیں اور اعلیٰ درجے کے مقاصد ہیں، لیکن ظاہری بات ہمارا وہ موضوع نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب تقوی کو بس 2 جملوں میں سمجھنا ہو تو وہ یہ کہ سارے ڈوز کیری آؤٹ کرنے ہیں، سارے ڈونٹ سے بچنا ہے، بس اوامر کو بجا لائیے اور امتثال امر کیجیے، اور نواہی سے بالکل مجتنب رہیے، جتنا بچ سکے بچیے۔ یہ اگر ہم کام کر لیتے تو ہم نے تقوی حاصل کر لیا۔ تو اب روزہ کیا کرتا ہے؟ ہمارے نفس کو کمزور کرتا ہے۔ کیسے کرتا ہے؟ اس لیے کہ نفس ایک سمجھ لیجئے کہ سرکش گھوڑا ہے، اس سرکش گھوڑے کو ہمارے لیے سواری بنایا گیا ہے جنت تک پہنچنے کی، ہم اس پر بیٹھ کر ہی، یعنی اس کو مار کے نہیں، مار دیں گے تو ہم آگے سفر نہیں کر سکیں گے، جس کی غلطی عیسائیت میں کی گئی رہبانیت کی شکل میں۔ ہمیں تو اسی نفس کے اوپر سواری کر کے جنت میں پہنچنا ہے، اللہ کی رضا تک پہنچنا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ شریر بہت ہے، اچھلتا کودتا رہتا ہے اور اپنی پیٹھ پر کسی کو ہاتھ رکھنے نہیں دیتا، تو اب کیا کریں گے؟ اس کو قابو میں کرنا پڑے گا۔ تو قابو میں کرنے کا کیا طریقہ؟ قابو میں کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کو کسی نہ کسی درجے میں کمزور کریں۔ تو وہ چیزیں جو نفس کو مضبوط کرتی ہیں ان کو منیمائز کرنا پڑے گا، ان کو لمٹ کرنا پڑے گا، اور وہ کیا ہے؟ وہ طعام ہے، وہ منام ہے، وہ کلام ہے، وہ اختلاط مال انام ہے۔ یہ 4 چیزیں ہیں، انہی 4 چیزوں کی تقلیل کی جاتی ہے، ان کی کمی کی جاتی ہے تو ہم بآسانی اس مقصد کو حاصل کر پاتے ہیں۔ اور رمضان ہم سے سارے کام کرواتا ہے۔ رمضان میں کھانا تو آپ جانتے ہیں حلال طریقے سے بھی حاصل کرنے کے لیے پابندی ہو جاتی ہے ان وقتوں جن میں روزہ رکھا جاتا ہے۔ نماز ہماری تراویح اضافی ہو گئی ہے تو وہ ہمیں عموماً سونے سے، نیند سے، بہرحال اسی طرح تہجد میں اٹھنا، تو یہ نمازیں ہمیں گاہے گاہے اٹھاتی رہتی ہے تو ہم دن میں بھی نیند پوری نہیں کر پاتے۔ اسی طریقے سے کمزوری اتنی ہوتی ہے کہ بات چیت کرنے کا بہت دل نہیں چاہتا۔ اسی طریقے سے لوگوں سے ملاقات، سب اپنے اپنے کام میں لگے ہیں، کسی کے پاس اتنی فرصت نہیں ہوتی کہ ایک دوسرے کے لیے وقت نکالے، اور فوکس بھی اسی پر ہوتا ہے۔ تو ان سب چیزوں کے نتیجے میں ہم وہ درجے حاصل کر لیتے۔ تو بعض لوگ تو اس کے باوجود اس مقصد کو نہ جاننے کی وجہ سے ایسا روزہ رکھتے ہیں کہ بس صرف کھانے پینے سے بچ گئے، شرمگاہ کو بچا لیا بس، اور وہ سمجھتے ہیں انہوں نے روزہ رکھ لیا، لیکن یہ روزہ کافی نہیں ہے، کیونکہ اس کے ساتھ جو دوسرا درجے کا روزہ ہے یہ بہت ہی ضروری تھا، جس کو ہم نے اگنور کیا ہے۔ وہ یہ تھا کہ ہم گناہوں سے بھی بچ رہے ہوتے، ان سارے راستوں کو بھی ہم پروٹیکٹ کر رہے ہوتے، صرف منہ اور شرمگاہ کو نہیں بلکہ کان، آنکھ، ناک، ان سب کو بھی بچا رہے ہوتے، اپنے پاؤں کو، ہر چیز کو بچا رہے ہوتے حرام کی درآمد سے، برائیوں کو کشید کرنے سے، گناہوں کو امپورٹ کرنے سے۔
لیکن وہ ہم نہیں کرتے، تو اس لیے ہمارا روزہ ہوتا ہے. تو یہ کم از کم روزہ ہے جو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. اور اس سے زیادہ اللہ اگر توفیق دے تو وہ بڑوں کا کام ہے، اہل اللہ کا کام ہے کہ اپنے آپ کو ہر قسم کی چیزوں سے جو اللہ سے ڈسٹریکٹ کرنے والی ہو دور کر لے. تو وہ بڑوں کا کام ہے، لیکن کم از کم ہم دوسرے درجے پر تو آئیں. اب ہمارا رویہ کیا ہے؟ اب ہم پروفیشنلز ہیں، ہمارے پاس ٹائم کم ہے، ہمیں اپنی جاب کرنی ہے، 9 to 5 ہے، جتنے بھی آورز ہیں. تو اس میں ہمارا سب سے اہم کام یہ ہے کہ ہمارا رویہ کیا ہے. جاب حلال طریقے سے میں کر رہا ہوں الحمدللہ، اس پہ کڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک رویہ تو یہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے میرا رمضان خراب ہو رہا ہے تو اس سے ناراض ہو رہے ہیں، غصہ کر رہے ہیں، بہت پریشان ہے، چڑچڑاپن ہے، سارا دن اس کی وجہ سے دماغ پکڑا ہے، گھر آ کے اس غصے کا اظہار کر رہے ہیں بچوں پر، بیوی پر، اور نہ ادھر صحیح کام کر پا رہے ہیں کیونکہ اس وقت یہاں کی فکر ہوتی ہے. اور اب جو ٹائم گھر آ کے ملا اس میں اس غصے کی وجہ سے دماغ سارا دن الٹا پلٹا رہا، موڈ خراب رہا، تو اس کو بھی ویسٹ کیا. تو وہاں تھے یعنی کام پر تھے تو عبادات کا سوچ رہے تھے کہ قرآن میرا چھوٹ گیا، گھر میں آئے اور اب قرآن پڑھنے کا ٹائم تھا تو اب وہ کام کی فکر ہو گئی کہ یہاں پہ وہ گڑبڑ ہوئی تھی، یا میں نے اس کا دل دکھا دیا، اب اس ادھیڑ بن میں تو دل نہیں لگ رہا. یعنی دونوں جگہ کام ٹھیک نہیں کیا. تو اپنا رویہ صحیح ہونا چاہیے، اپنا ایٹیٹیوڈ بالکل ٹھیک ہونا چاہیے کہ مجھے اللہ نے جس حال میں جس صورت میں رکھا ہے میں اس کے مطابق کام کروں. اس وقت مجھ سے تقاضا کیا ہے وہ مجھے جاننا ہے، وہ مجھے سیکھنا ہے. اپنے نفس کو یہی سکھانا، جو نفس میں جو بیلنس آتا ہے وہ اسی طرح سے ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ مجھے کس وقت کیا کرنا ہے. تو یہ جملہ ہم بارہا بزرگوں کا کوٹ کیا کرتے ہیں، سنتے ہیں کہ افضل العلم علم الحال، اس حال میں مجھے کیا کرنا ہے وہ مجھے سمجھنا ہے. وہ افضل العمل حفظ الحال، اور سب سے اہم کام اس وقت جو ہے وہ یہی ہے کہ اس اپرچونٹی کو سیز کر کے اس کام کو کر گزروں. تو یہ تو رویہ ہمارا بالکل ٹھیک ہو. پھر یہ کہ جو ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے شام میں اپنی تنہائیوں میں، یہ رویہ ہمارا ہونا چاہیے کہ مجھے افسوس ہے میرا وقت کچھ جو ہے دنیا کمانے میں لگا. اب میں بالکل اس سے انڈیفرنٹ نہ ہو جاؤں بلکہ خوش نہ ہو جاؤں. یہ جو دو اس طرف کے رویے بڑے منفی ہیں کہ اچھا اسی بہانے مجھے قرآن نہیں پڑھنا پڑ رہا ہے، میں گھر میں بیٹھا ہوں، جماعت سے نماز نہیں پڑھنی پڑی، میں آرام سے 4 فرض پڑھ کے نکل جاؤں گا، مجھے تو کلینک سنبھالنی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ایکچولی خود اسی پر راضی ہوں. تو میں مجھے چھٹی کا موقع ملتا بھی تو میں کہتا نہیں چھٹی کر کے کروں گا کیا، میں کام پہ چلا جاتا ہوں ایکسٹرا وہ بعد میں چھٹیاں لیں گے پارٹی کرنے کے لیے. ابھی تو رمضان میں لینے کا فائدہ کیا؟ اکثر لوگ چھٹیاں رمضان میں نہیں لیتے، یہ سوچ کے کہ رمضان میں چھٹی لے کر حاصل کیا ہوگا، یہ تو سارا ضائع ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل میں کچھ جذبہ نہیں تھا، یہ خالی ایک کہنے کی بات ہے کہ رمضان اچھا نہیں گزر پا رہا نوکری کی وجہ سے، تو اس کے لیے کچھ کرتے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تعلق، کہ اصل تو سارے معاملات سنبھلیں گے اللہ کی رحمت سے، تو اللہ سے اپنا تعلق بالکل مضبوط رہے. یا اللہ آپ کرم فرما دیجئے، آپ فضل فرما دیجئے. تو دعائیں، یا اللہ مجھے موقع دیجئے، مجھے ایسا راستہ سکھا دیجئے، دکھا دیجئے کہ میں اس سے میکسیمم بینیفٹ حاصل کر سکوں. اسی طریقے سے جہاں جہاں نقصان ہو سکتا ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے کہ کہاں میں مس آؤٹ کر رہا ہوں. لوگ زیادہ آگے بڑھ رہے ہیں، میں آج آن کال ہوں اور رات میں مجھے اتفاق سے شفٹ کرنی پڑ گئی ہے اور میں نہیں جو ہے وہ تراویح میں پہنچ سکوں گا، تو کیا کروں اس کے لیے؟ اس کو کمپنسیٹ کیسے کرنا ہے؟ وہ جو 20 رکعت میری وہاں ضائع ہوئی جو میں نہیں پڑھ پایا، وہ جائز تھا، مجھے کام کرنا تھا، مجبوری تھی، اسٹرائک کی وجہ سے جو اگلے ہفتے آ رہی ہے، کوئی بھی وجہ بنے، اس کو مجھے کور کیسے کرنا ہے؟ وہ 20 رکعتیں میں دن میں پڑھوں گا. جس دن مجھے ویکینڈ میں مجھے ٹائم ملے گا میں ویکینڈ میں پڑھ کے وہ 20 نوافل اپنے ضائع نہیں کر دوں گا. پورے اس طرح حاصل نہ ہو سکے، تراویح نہ ہوئے کوئی بات نہیں، لیکن یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایکسٹرا نوافل کا تو کم از کم جو نفل کا ثواب فرض کا ہوتا ہے وہ تو میں حاصل کر سکتا ہوں، وہ تو کروں. تو اس کو کم کرنے کی فکر. اسی طریقے سے جہاں جہاں راستے مل رہے ہوں، خاص طور سے پروفیشنل کے لیے فائنینشیل ہیلپ کرنے میں بہت آسان ہوتی ہے. یہ تو عربی میں ایک بات کہی جاتی ہے، ما لا یدرک کلو لا یترک کلو. جس چیز کا آپ سارا حاصل نہ کر سکیں اس کا سارا چھوڑ بھی نہیں دینا چاہیے. تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ فائدہ تو ہے نہیں، مجھے کل اور پرسوں تو میں تراویح میں ہو ہی نہیں سکوں گا، تو چلو آج بھی نہیں پڑھتے. یہ عجیب بہانہ، نفس کی طرف سے ایسی شرارت. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا ایٹیٹیوڈ درست نہیں ہے، یہ خیال نہیں ہے اس کو، یہ بس ایک بہانہ ہے، ایک بات ہے کہنے کی کہ ہمیں ٹائم نہیں ملتا. پھر اب ویکینڈ ملا ہے، چھٹی ملی ہے، 4 چھٹیاں آ گئی اس دفعہ، تو اس کو کس طرح یوٹیلائز کیا، اس کا خود حساب کر لے آدمی. اور
پھر آخر میں یہ سب کر لینے کے بعد جس حال میں اللہ رکھے اس حال میں راضی ہو جائے، اللہ کو تجویز نہ کرتا پھرے بلکہ تفویض کا معاملہ اختیار کرے۔ تجویز میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ کو بتاتے ہیں یا اللہ ایسا کرا دیجئے، اور تفویض کا مطلب یہ ہے کہ ہر معاملہ میرے رب جس طرح سے کرے، جس طرح سے جو اللہ کی مرضی ہو میرے لیے وہی ٹھیک ہے، میں اس پہ راضی ہوں۔ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، بس اللہ جو چاہے مجھے وہ پسند ہے۔ تو اب اس میں کیا نہیں کرے گا، فوراً سمجھ جائے گا کہ جس طرح ثواب بڑھ رہا ہے اس مہینے میں، گناہ بھی تو بڑھ رہے ہیں۔ برکت کی جگہ پر برکت کے خصوصی ماحول میں حرم کے اندر، مسجد کے اندر کیے جانے والے گناہ کی خباثت بہت بڑھ جاتی ہے، تو اس لیے مجھے اس کا اہتمام کرنا ہے کہ میں گناہ بالکل بھی نہ کروں۔ رمضان جیسے مہینے میں اللہ اکبر، اس سے بالکل بچنا ہے، استغفر اللہ، تو انسان کا ذہن بالکل کلیئر رہے گا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پیش نظر رہے گی کہ رب صائم لیس له من صیام الا الجوع ورب قائم لیس له من قیام الا السحر۔ تو مجھے یہ سمجھ میں آ گیا کہ مجھے وہ گناہ جو میں اگر چھوڑ دوں اور اس کے ساتھ فرائض ادا کر رہا ہوں، اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں، حلال کمائی کر رہا ہوں، تو مجھے انشاءاللہ تعالیٰ وہ بہت کچھ حاصل ہو جائے گا جو عام حالات میں اگر آن کال نہ ہوتا یا کام ایکسٹرا نہیں کر رہا ہوتا، چھٹی مل گئی ہوتی، تو پھر مجھے عبادات میں کرنے سے اضافی جو ثواب ملتا تھا انشاءاللہ تعالیٰ وہ میں ایسے حاصل کر لوں گا۔ ورنہ بہت سے ایسے بھوکے پیاسے رہتے ہیں، بھوکے پیاسے ہی رہتے ہیں، انہیں کچھ اور حاصل نہیں ہوتا۔ بہت سے ایسے کھڑے ہیں اور تھکا رہے ہیں اپنے آپ کو، بس تھکے ہی جا رہے ہیں، ان کو کچھ حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ تو اس لیے اس کا احساس ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث تو بہت ہی زیادہ جھنجھوڑ دینے والی ہے کہ جو شخص نہ چھوڑے جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا، تو اللہ کو اس کی کوئی حاجت نہیں کہ وہ اس کے لیے کھانا پینا چھوڑے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس نے اللہ کے اصل اس پیغام کو سمجھا ہی نہیں ہے کہ تم تقوی حاصل کرو، یہ تمہارا مقصد تھا۔ تو اپنے نفس کو پہچانے، شیطان کو پہچانے، کس طرح شیطان دھوکے دے گا، کس طرح وہ ہمارے وقت کو برباد کرے گا، کہاں کہاں وہ مجھے گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا، کہاں کہاں میرے لیے اپیل رکھی گئی ہے۔ ان اپیلز کے وقت میں اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا ہے۔ جب میں تنہا ہوں گا تو میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، اس وقت مجھے کس طرح شیطان روکے گا۔ میں ایک آئیڈیا لگانے کے لیے، تھوڑی نیوز دیکھنے کے لیے، کوئی لیکچر اچھا سا سننے کے لیے اپنے آپ کو لگاؤں گا انٹرنیٹ پہ، لیکن پھر کہاں چلا جاؤں گا، یہ ہر ایک کو معلوم ہے، اپنے اپنے احوال کو لوگ جانتے ہیں، اس کے مطابق انہیں کوشش کرنی چاہیے کہ مجھے کس طرح اپنے آپ کو بچا کے چلنا ہے۔ اور شیطان کے بالکل شر سے، بس اب تو شیطان چھٹی پر ہے 1 مہینے کی، وہ لے لیتا چھٹی رمضان میں، ایمان والے نہیں لیتے، یا وہ شاید یہی کہتے ہو کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم کیوں لے، شیطان کو لینا چاہیے۔ شیطان تو اپنے کام سے نہیں لیتا، اس کو تو باندھا جاتا ہے، لیکن وہ اپنا کام اتنا کر جاتا ہے کہ لوگ آٹو پائلٹ ہو کے چلے رمضان میں، اسی لیے دیکھیے چلتے رہتے ہیں۔ تو اب مجھے کرنا کیا ہے، وہ سارے اضافی کام جو سارے لوگ کرتے ہیں، میں ان میں سے کچھ نہ کچھ حصہ ضرور حاصل کروں۔ اب سحری میں اٹھنا برکت والی چیز ہے، تو مجھے اٹھنا تو ہے، تو بجائے اس کے کہ میں بالکل آخری منٹ پہ اٹھوں، 2 رکعت یعنی تہجد کی نیت سے چھٹی والے دن ہی صحیح پڑھوں، جن دن راتوں میں پڑھ سکتا ہوں پڑھوں، نہیں وہ اصل میں ٹائم صرف 10 منٹ پہلے میں اٹھ سکتا ہوں، تو پھر 10 منٹ میں 2 رکعت ہو جائیں گی، وضو کیجیے اور 2 رکعت پڑھیے۔ نہیں وہ مزہ نہیں آتا، ذرا لمبی ہوتی ہے تہجد تبھی مزہ آتا ہے، تو اس کا مطلب ہے پڑھنی نہیں ہے آپ کو، جو کر سکتے ہیں وہ بھی نہیں کر رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نفس کے ڈرامے اور تسویل ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کی رحمت کو مانگنے کے لیے روئے، رو نہ سکے تو رونے جیسا منہ بنائے۔ اسی طریقے سے جماعت کا اہتمام کرے جتنا زیادہ ممکن ہو، کچھ عبادات کر سکتا ہو تو کرے، جب جب فرصت ہے، آج چھٹی ہے تو جتنا ہو سکتا ہے کل پرسوں اور 2 دن چھٹی ہے، تو ان کا اہتمام بہت زیادہ۔ سنتوں کو بالکل دانتوں سے پکڑ لے، جتنا ہو سکے اتنا کرے۔ افطار کے وقت میں خوب دعائیں کرے، گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے دعائیں کرے، مغرب کے بعد 2 سنت 2 نفل پڑھی، 2 نفل اور پڑھ لے تو اوابین کا پورا ثواب حاصل کر لے۔ اسی طریقے سے جیسا عرض کیا کہ جو جو اس سے نفلی کام ہو سکے کرے، ذکر تسبیحات۔ اسی طریقے سے اللہ کی راہ میں کچھ مال بھی خرچ کرے، کچھ نہ کچھ جو جو جہاں جہاں کر سکتا ہو کرے۔ یہ جو ہماری جاگنے کی راتیں آ رہی ہیں ان قریب اگلے ہفتے سے، ان میں اہتمام کرے، پوری رات نہ صحیح کچھ رات تو کرے، اور اپنا کنیکشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بنائے۔ اب قرآن کی تلاوت سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے اس رمضان میں، روزے رکھنے کے علاوہ۔ یہ پورا رمضان جو ہے قرآن سے ہی عبارت ہے۔ ہمارا ایک
جو پڑھا لکھا طبقہ ہے اس میں ایک عجیب چیز یہ پیدا ہو گئی ہے کہ وہ یہ کرتے ہیں کہ چونکہ سارا سال تو ہم اپنی دنیا کمانے میں لگے رہتے ہیں، نوکری میں لگے رہتے ہیں، پڑھائی میں لگے رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ پروفیشنل ورک ہوتا ہے، ریسرچ بھی ہے، اپنا اپریزلز بھی ہے، سب کچھ چل رہے ہیں، تب کیا کریں؟ رمضان کا مہینہ ملا، اس کو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے فوکس کر دیتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں اب تفسیر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، ترجمہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہی تو سارا سال کرنے کا کام تھا۔ رمضان تو اللہ سے تعلق بنانے کا مہینہ تھا، یعنی 1 to 1 جب میٹنگ کا وقت آیا اللہ سے، اس وقت یہ بیٹھے ہوئے وہ ان سارے ہوم ورک کو کرنے کے لیے جو گھر میں کام کرنا تھا۔ ہوم ورک کا کام تو ہوم میں کیا جاتا ہے، وہ اپنے ٹائم میں کرنا تھا۔ یہ مہینہ تو اللہ سے کنیکشن کا تھا، تو اس میں تو صرف قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے، کثرت سے ہونی چاہیے۔ اس لیے بہت زیادہ ٹاکس میں اور لیکچرز میں اور لمبی لمبی تفسیر اور قرآن کے دور چل رہے ہیں، ترجمے کے دور میں مخالفت تو نہیں کرتا ان چیزوں کی، لیکن کیونکہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس کے علاوہ کریں گے ہی نہیں، تو چلو وہ یہی کر لیں، اس لحاظ سے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ اس کا ٹرینڈ جو بن گیا ہے بہت زیادہ لوگوں میں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان میں اب سب بیٹھ کے خالی قرآن مل کے پڑھا کریں، ترجمہ تفسیر اس کی غور کیا کریں۔ وہ سارا سال کرنے کا کام ہے۔ رمضان کا یہ جو مہینہ ہے یہ قرآن سے اپنے آپ کو قلبی تعلق میں باندھنے کا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے نا، سورہ فاتحہ کا ترجمہ تو آپ کو آتا، تشریح بھی اس کی بہت اچھی ہے، آپ ابھی تقریر کر سکتے ہیں گھنٹے بھر کی، لیکن جب بھی نمازیں پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ 20 تو آپ فرض نمازوں میں اور 3 وتر ملا کے 17 فرض اور 3 وتر ہو گئے، تو 20 دفعہ تو وہ پڑھتے ہیں۔ سنت موقدہ اگر آپ پڑھتے ہیں 12 تو وہ اور ہو گئے 32، 20 تراویح آپ کی اس کے علاوہ ہو گئی 52، اور کچھ نوافل کی آپ کو توفیق ہوتی تو 60 70 75، اتنی مرتبہ آپ اس کو روزانہ دہرا رہے ہیں، تو آپ کی زندگی میں اس کی تفسیر سے کیا فرق پڑا ہے یہ بتائیے، کیا کنیکشن پیدا ہوا ہے؟ کیونکہ غور و خوض سے جو فائدہ ہوتا ہے وہ تدبر کا، وہ بہت اونچا درجے کا فائدہ ہے، لیکن وہ فائدہ ہے اس وقت جب آپ کی بیسک کورڈ ہو، بیسک سارا کنیکشن کورڈ ہو۔ پرابلم یہ ہے کہ ہمارا اللہ سے جو قلبی تعلق بننا چاہیے، جو اصل میں اللہ کا نام جپنے سے بنتا ہے، جو بار بار تذکرہ کرنے سے بنتا ہے، جو بار بار قرآن کو پڑھنے سے بنتا ہے، وہ بنا ہوا نہیں ہے۔ اسی لیے ہم اب چاہتے ہیں ڈائریکٹ وہ اوپر والا مقصد حاصل کر لیں، وہ نہیں حاصل ہو سکتا۔ قرآن میں تدبر کے نتیجے میں جو اللہ سے تعلق بنتا ہے وہ اصل مقصد ہے، لیکن وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا جب تک کہ بنیاد آپ کی بنی ہوئی نہیں ہو، اور وہ بنیاد بنتی ہے قرآن کی کثرت سے تلاوت سے۔ اتنی تلاوت کی جائے، اتنا کثرت سے اس کو پڑھا جائے کہ آدمی اپنے آپ کو اللہ سے، قرآن سے چپٹا ہوا، کنیکٹڈ محسوس کرے، اس کو اس کے دل میں طلب ہو کہ وہ بس کسی طرح سے قرآن میں پڑھ لوں، کہیں موقع ملا 2 منٹ بھی تو قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہے، مصحف کو دیکھنا اس کو یہ اپنی زندگی کا محبوب مشغلہ لگتا ہے۔ جب قرآن سے ایسا تعلق بنتا ہے تو پھر قرآن کے انوارات اترتے ہیں، پھر اس کنیکشن کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر رحمتیں اتارتے ہیں، کیونکہ اب یہ ہمارا ہے، اب اس پر ہماری توجہ ہے، یہ ہماری خاص رحمتوں میں ہے۔ تو ایسا بندہ جب قرآن پڑھتا ہے، اور اس کا میں خود چونکہ اس پورے پروسیس سے گزرا ہوا ہوں، میں یعنی بچپن سے زیادہ ذوق یہی ہوتا تھا کہ ابا کہتے تھے حفظ کرو، تو کرتے تو تھے کہ ابا کا حکم تھا، لیکن ذہن میں یہ ہوتا تھا کہ شاید ترجمہ دیکھنا زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور اس زمانے میں یہی کیا کرتے تھے کہ ترجمے دیکھتے تھے، تفسیر بھی دیکھتے تھے شوقیہ، لیکن ظاہری بات ہے کبھی اس سے وہ تعلق نہیں پیدا ہوا۔ قرآن سے تعلق تو پیدا ہوتا ہے اس کو پڑھنے سے، یہ بعد میں بات سمجھ میں آئی جب علماء کے پاس بیٹھے کہ نہیں، اصل کنیکشن جو ابا چاہتے تھے بتانا سکھانا وہ ہمیں، لیکن آس پاس کے دوستوں کی باتوں میں زیادہ اپیل ہوتی ہے، تو ان کی بات زیادہ سمجھ میں آئی کہ نہیں ترجمہ پڑھو، تو ان کی وجہ سے ہم ان چکروں میں لگے، لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ اس کا وہ فائدہ نہیں ہوا جب علماء سے سیکھ کے سمجھ میں آیا کہ نہیں اصل میں تو پہلے اپنا کنیکشن تو بنا لو، پھر اللہ کی رحمتیں اتریں گی۔ تم ان کی گڈ بک میں، تم نے انٹری ابھی ٹیسٹ ہی نہیں دیا ہے، تم ابھی داخل ہوئی نہیں ہوئے ہو، تمہیں کہاں سے ان کے پڑھانے کا فائدہ ہوگا۔ بہرحال تو یہ کنیکشن بہت ہی ضروری ہے۔ اسی طرح سے چونکہ وہ قرآن سے تعلق نہیں ہوتا تو انڈیویجولی ہم اللہ سے جڑتے نہیں ہیں، تنہائیوں کے کام نہیں ہو پاتے، اجتماعی کام میں دل زیادہ لگتا ہے، کچھ بیان ہو جائے، کچھ کام ہو جائے، کچھ یہ ہو جائے، کچھ وہ ہو جائے، تو اس طرح کے کام ہم کر پاتے ہیں، اور چھوڑ دو اکیلے تو کچھ بھی نہیں کر پاتے۔ اعتکاف کرنا 10 دن اور اس میں آپ کے پاس فون نہ ہونا، یہ تصور ہی اندر سے چیخیں اور ہوک اٹھنے لگتی ہے کہ یہ کیسے ہوگا، ایک بوجھ لگتا ہے۔ تو اسی لیے کچھ وقت ضرور نکالنا چاہیے، اپنے نفس کو اس کا عادی بنانے کی ضرورت ہے کہ اپنے لیے طے کرے کہ مجھے کتنا قرآن پڑھنا ہے روزانہ،
اور مہینے بھر میں کتنے ختم میں ہو جانے چاہیے. اور اسی طریقے سے کچھ وقت اعتکاف میں پورے 10 دن ہو تو بہت اچھا ہے, نہ ہو تو 1 دن ہو, 3 دن ہو, جو توفیق ہو. کچھ گھنٹے ہوں بھلے, اپنی مسجد میں, محلے کی مسجد میں جا کے بیٹھ گئے, عصر سے ظہر سے جو بھی موقع ہو کوشش کرنی چاہیے. اسی طریقے سے رمضان میں جو ہے ادھر پبلک بہت سارے کام کرنے اور لیکچر سننے اور تقریروں میں بحث مباحثے میں ان کا کام نہیں ہے. یہ سب کام بعد میں کریں گے, اس کا بہت موقع آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. 11 مہینے یہی کرتے ہیں, سب کرتے رہنا چاہیے. وہ اس میں تو یہ سارے کام کرتے ہیں, لیکن رمضان میں سب چھٹی. اسی لیے آپ دیکھیں گے سارے مدارس رمضان میں چھٹی کرتے ہیں. حفظ کا بھی چھٹی کرتے ہیں, ناظرہ بھی پڑھانے کی چھٹی ہوتی ہے, عالم کی کتابوں کی بھی چھٹی ہوتی ہے. نہ بخاری پڑھاتے ہیں, نہ حدیث پڑھاتے ہیں, نہ فقہ پڑھاتے ہیں, نہ تفسیر, کچھ بھی نہیں پڑھاتے. ہر آدمی ہر روز اپنا قرآن سے کنیکشن. تو اب آپ چلے جائیں مدارس میں تو عموماً طلبہ وہاں پر ایک دن میں پورا قرآن کمپلیٹ کرتے ہیں اپنی ریسیٹیشن کا. اب تو وہ تو عالم بھی ہوتے ہیں تو ان کو تو سمجھ میں آتا ہے, لیکن اس پر ان کا توجہ فوکس اس طرف نہیں ہوتا ہے. فوکس صرف قرآن سے اپنے آپ کو جوڑنے کا ہوتا ہے. اس لیے وہ اگلے 11 مہینے پہ قرآن کی خدمت میں لگ جاتے ہیں, تو ان کو وہ آسان لگتا ہے کرنا, کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو انف چارج کیا ہے اگلے پورے 11 مہینے کے لیے. تو سب کو کرنے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے کہ دیکھیے, جب ہم اپنی زندگی کو تفویض کے راستے پر چلاتے تھے, جب ہم نے اللہ پر چھوڑا ہوا تھا جانتے یا انجانے میں, تو آپ ماں کے پیٹ میں تھے, ماں کو شیطان وسوسے ڈال سکتا تھا, لیکن اس بچے کو اس کے اوپر ایسی اللہ نے پانی کی ایمنیوٹک فلوئڈ کی ایک لیئر, پھر ایک جھلی اس کے اوپر, پھر اس کے اوپر پلسنٹا, کیا کیا کچھ, پھر پورا یوٹرس, اور پھر اسکن, اور پھر فیشیا, اور کیا کیا اندر اس کے ہے, اتنی لیئر, اور اوپر سے کپڑے میں چھپا کے ایسا رکھا ہوا ہے کہ شیطان ایک وسوسہ نہیں ڈال سکتا اس بچے کو, کچھ نہیں کر سکتا, اس پہ اس کا اثر ہی نہیں ہے ماں کے پیٹ میں ہوتے ہوئے. پھر باہر آتا ہے یہ بچہ, اس کو کچھ نہیں آتا, نہ کھانا ہے نہ پینا, کچھ پتہ ہی نہیں ہے. سارا انتظام اللہ بندوبست کر دیتے ہیں, اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو کلی تفویض میں رکھا ہوا ہے. اللہ اس کا کھلانے پلانے کا سے لے کر ہر ضرورت کی چیز کو پورا کرواتے ہیں. والدین کے لیے کے ذریعے ماں باپ لگے رہتے ہیں, اساتذہ کے ذریعے جسمانی ضرورت ماں باپ پوری کر رہے ہیں, عقلی ضرورت اساتذہ پوری کر رہے ہیں, روحانی ضرورت شیوخ پوری کر رہے ہیں. جب تک کہ یہ بندہ بڑے ہو کے اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ بنانے کی فکر میں نہیں لگ جاتا, جہاں وہ مستقل بالذات ہوا وہاں اس کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں. اب آپ دیکھیے اس وقت سے جہاں وہ اماں ابا کے اس امبریلا سے, اس چھتری سے اپنے آپ کو نکال کر دھوپ میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے دھوپ کیا ہے, پھر پریشانیوں میں آتا ہے, اب کیسے ہوگا, یہ کیسے ہوگا. اب ہر قدم پہ اس کو ضرورت پڑتی ہے, تو اب وہاں سے پریشانی ہے, بال سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو پہلے چلنا سیکھ تو لے, اس کے بعد چلاتا, لیکن نہیں, ڈائریکٹ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھنے کی بیماری اور شوق جو ہے یہ بہت ہے. اسی لیے کسی کو اپنا بڑا بنا لینا چاہیے, کسی کو اپنا استاد, اپنا شیخ یا اپنا والد اگر موجود ہے, جو بھی, بس جن سے مشورے ہوں, تو بس اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں وہ بڑا آپ کے بارے میں جو بھی فیصلہ کرتا ہے اس میں اللہ کی طرف سے خیر ہی خیر ہوتی ہے. اس لیے کہ آپ قرآن کے اس حکم پر عمل کر رہے ہوتے ہیں کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں معلوم نہیں. اور آپ کمپلیٹ سبمیشن کر کے, سرنڈر کر کے اس حکم پر جب چلتے ہیں, اپنے نفس کو آگے نہیں رکھتے, تو بعض اوقات ابا کو تو پتہ بھی نہیں ہوتی وہ فیلڈ جس کے بارے میں آپ نے سوال کیا ہے, لیکن ان کا فیصلہ عموماً بایس نہیں ہوتا, تو وہ جو بات کہتے ہیں اس میں اللہ اسی کو خیر بنا دیتے ہیں آپ کے لیے. ہوتا تو وہی جو تقدیر میں لکھا ہے, لیکن اس میں خیر آ جاتی ہے, برکت آ جاتی ہے. جبکہ آپ خود کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر بہت سارے آپ کو پتہ ہے کہ فیکٹرز ہیں, بایسز ہیں. تو اسی لیے اپنے آپ کو کسی سے جوڑے رکھنا چاہیے. اللہ ہمیں سمجھ اور شعور عطا فرمائے. بس اپنی زندگیوں میں سب سے اہم کام یہی ہے کہ جو موقع ملے ان موقعوں کو گنوایا نہ جائے, اور جن جن چیزوں سے نقصان ہو سکتا ہے ان کو ہر حالت میں منیمائز کیا جائے, تو ہمارا سودا انشاءاللہ خراب نہیں ہوگا. اللہ ہمیں اسی نوکری میں حلال طریقے سے اپنی ادا کرنے کی وجہ سے وہ کچھ عطا فرمائیں گے جو عام طور پر ہم امید نہیں کرتے. اللہ ہمیں سب کو خوب اپنا بنا لے, اپنی رحمتوں میں رکھے, رمضان کی برکتیں سمیٹنے والا بنائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر بھائی, بہت ہی زبردست ماشاء اللہ, ویژولز ایز ویل ایز آڈیٹری لرننگ, زبردست پاورفل ویژولس ہیں آپ کے, اور پریزنٹیشن, جزاک اللہ خیر آپ کے ٹائم کا اور محنت کا. تو کوئی سوالات ہیں کسی کے, کوئی اتنا کلیئر ہے ماشاء اللہ کی, اتنا کلیئر دل سے دل پہ پہنچ گئی بات, تو اگر کسی کو کچھ سوال ہے کوئی تو پوچھ لیے یہاں پہ, اور آڈیو یا لکھ کر جو بھی چاہیں.
تو نہیں ہے. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ. دعا کر دی. ہمارا گروپ کا تعارف سے ہوا تھا, یہ حیدرآباد سے ہیں, سارے ماشاء اللہ پروفیشنلز ہیں, محنت کر رہے ہیں, کافی ایکٹیویٹیز ہوئے, پروجیکٹ ہوئے کافی وہ کی مطلب انڈیا میں یہاں پر کیریئر گائیڈنس, کافی محنت کر رہے ہیں یہاں منتظمین ماشاء اللہ. تو ان کے لیے دعا کر دیجیے, اور کوئی بریف ایک 2-3 الفاظ میں ان کا رہنمائی کر دیجیے. ماشاء اللہ, اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت برکت عطا فرمائے, بہت اللہ قبول فرمائے. اور یہ اس طرح کا اجتماعی کام جس میں خدمت ہو, یہ تو ہماری زندگیوں کا مقصد ہے. اس میں بس ایک نقطہ ذہن میں رہے, کبھی کبھی خدمت کرتے ہیں ہم تو ایک خیال یہ آتا ہے کہ ہم کچھ فیور کر رہے ہیں, تو یہ ذہن سے نکل جائے کہ ہم کچھ فیور نہیں کر رہے کسی کو. یہ اللہ نے اپنے کام فرشتوں سے لیے ہیں, اللہ چیونٹیوں سے اور ابابیلوں سے لیتے ہیں. اللہ نے مجھے اور آپ کو اگر ایک موقع دیا ہے ایسی کوئی خدمت کرنے کا, تو یہ اللہ کا بڑا احسان ہے, اور وہ لوگ ہمارے شکریہ کے اصل میں مستحق ہیں کہ انہوں نے ہمیں ایسا ایک ماحول دے دیا ہے. تو اس پر شکر ادا کرتے رہے, بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو تھوڑے عرصے کے بعد جب آپ کی چیریٹی بہت بڑی سی ہو جائے گی, کیونکہ اچانک سے پھر آپ کو فرعون سا ہونے کا خیال آنے لگے گا کہ میں بھی تو کچھ ہوں, اب دیکھو میں نے کتنا کام کیا ہے, کیا کمال ہے, دیکھو ہمارا یہاں سے وہاں تک چل رہا ہے. پھر کوئی غریب کبھی آ جاتا ہے تو تیسری چوتھی ان کو دھتکار بھی دیتے ہیں, کبھی جاؤ بھائی دفعہ تم آ جاتے ہو. تو یہ اپنے آپ کو خادم بنا کے رکھیں تاکہ ہمیں یہ سمجھ میں آئے کہ ہم اللہ کے ہی کام میں لگے ہوئے ہیں, تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پر اپنا کرم اور فضل فرمائے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جتنی بھی خدمت ہو رہی ہوتی کبھی کبھی, کیونکہ میرا گمان ہے کہ ایک سارے مسلمان ہی ہیں ہمارے دوست اس میں, ہے نا, تو کبھی ایسا خیال ہوتا ہے کہ جب ہم غیر مسلموں کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں تو ایک جذبہ ضمناً یہ بھی آ جاتا ہے, جو برا نہیں ہے لیکن محمود نہیں ہے, یعنی ایسا پسندیدہ بھی نہیں ہے. اپنے آپ کو اس درجے پہ لانے کی کوشش کرنا چاہیے کہ کبھی کبھی ہماری اس خدمت میں یہ جذبہ ہوتا ہے کہ اس سے یہ دین میں آ جائے گا, مسلمان ہو جائے. یہ انڈائریکٹلی بہت اچھا جذبہ ہے, لیکن اس کے اثرات نقصان دہ ہوتے ہیں. یعنی وہ شخص جس کو یہ پتہ چل جائے کہ آپ نے اس کے ساتھ یہ خیر اس لیے کی ہے کہ تاکہ وہ آپ کے مذہب میں آ جائے, تو آپ اندازہ کیجئے کہ اچانک سے اس کا دل آپ کی طرف سے دور ہو جائے گا. تو آپ نے خود ہی اس کے لیے وہ دروازہ بند کر دیا جس کے لیے آپ یہ کام کرنا چاہ رہے تھے. تو اپنے دل میں اتنا سا بھی جذبہ نہ رکھیں کہ میں ان کی خدمت اس لیے کر رہا ہوں, نہیں, خدمت اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے رب کے بندے ہیں, بس مجھے ان کی خدمت کرنی ہے, یہ میری زندگی کا مقصد ہے. تو مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ وہ دین میں آتے ہیں کہ نہیں آتے. میری یہ وہ الگ, وہ اس کام سے متعلق نہیں ہے, وہ اس کے علاوہ ہے. جیسے مجھے ہر انسان کے لیے دعا کرنی ہے, میں اس کے لیے وہ الگ دعائیں کروں, کوششیں کروں, وہ الگ چیز ہے. لیکن خدمت کو کبھی اس کا ذریعہ نہ بنائے. یعنی اس میں یہ باعث کبھی بھی نہ آئے کہ میری خدمت سے میں چاہتا ہوں کہ یہ میرے بندے, یہ اللہ کے بندے اللہ کی بندگی میں آ جائیں. نہیں, بالکل بھی نہیں. وہ ان کا اپنے رب سے تعلق ہے, میں صرف ان کے لیے ایک وہیکل کے طور پر یہ خدمت کرنے کے لیے بیٹھا ہوں, تاکہ اس سے میری آخرت بن جائے اور ان کی خدمت ہو جائے, تاکہ یہ ذمہ پورا ہو. اللہ ہم سب پر کرم اور فضل فرمائے. جزاک اللہ خیر. انور بھائی, جو آپ کا پریزنٹیشن ہے, جی, کاپی رائٹ تو نہیں ہے؟ نہیں, آپ کا ہے, جو چاہے کریں. اگر آپ شیئر کر دیں تو کچھ لوگوں نے گزارش کی اس کی سلائیڈز بھیج دو, میری طرف بھیج دیجیے, میں آپ کو سلائیڈ سبمٹ کرتا ہوں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعاؤں کی درخواست ہے آپ سے بھی.